فحدث، یہ آخری 3 آیتیں ہیں اور انہی پر ساری گفتگو ہوگی۔ اب دیکھیے اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی قسم یاد فرمائی۔ اگر ہم اسی پر بات کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن چہرے کی قسم یاد فرمائی۔ محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم اور تیری کالی زلفوں کی قسم، ہاں کالی زلفوں کی قسم، روشن چہرے کی قسم۔ اور اچھا ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا محبوب کے چہرے کے نور کی قسم کیوں یاد فرما رہا ہے، روشن چہرے کی قسم کیوں یاد فرما رہا ہے؟ اچھا جس چیز کی انسان قسم کھاتا ہے اسے مقسم بہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقسم بہی۔ اور جس چیز کے حوالے سے قسم کھاتا ہے انسان اسے مقسم علیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقسم علیہ۔ مثال کے طور پر میں کہوں مجھے اللہ کی قسم مجھے تم سب سے پیار ہے، میں یہ کہوں تو مقسم بہی کیا ہے؟ اللہ کا نام، ہاں، اور مجھے تم سب سے محبت ہے، یہ کیا ہے؟ مقسم علیہ۔ اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے، مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ چکے کہ جس کی قسم کھاتے ہیں آپ وہ کیا ہے؟ مقسم بہی، اور جس چیز کے متعلق قسم کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ مقسم علیہ۔ اور اصول کیا ہے؟ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم۔ جمیل نے کیا کہا تھا؟ ودع محمد ربہ وقلا، کہ اللہ نے حضور کے رب نے محمد کے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو چھوڑ دیا، اب کلام نہیں کرتا، ہاں، وقلا مکروہ جانا، ناراض ہے، حضور سے باتیں نہیں کرتا۔ یہ غیر مسلموں کا گلہ تھا، یہ ان کا شکوہ تھا، یہ تانا تھا، حضور کی تحقیر کرتے کہ آپ کا رب اب آپ سے ناراض ہے۔ اب اللہ جل وعلا قسم یاد فرما رہا ہے محبوب کے روشن چہرے کی۔ تو میں نے کیا کہا؟ کبھی کبھی مقسم علیہ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دلیل ہوتا ہے۔ اب رب دیکھیں، اسے تفسیر موضوعی کہتے ہیں، تھیمیٹک تفسیر آف دا قرآن۔ والضحیٰ، محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم، یا اللہ تو محبوب کے روشن چہرے کی قسم کیوں یاد فرما رہا ہے، اور کالی زلفوں کی قسم کیوں یاد فرما رہا ہے؟ اور اس قسم کا تعلق ما ودعک ربک وما قلی سے کیا ہے؟ کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا، نہ تیرے رب تجھ سے ناراض ہے، نہ تیرے رب نے تجھے مکروہ جانا۔ روشن چہرے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ کبھی کبھی مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے، یعنی محبوب اپنے روشن چہرے کو دیکھ، تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، جو اتنا خوبصورت ہو اسے کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سمجھ گئے؟ ما ودعک ربک وما قلی، یعنی جو اتنا سونا ہو، اتنا خوبصورت ہو، اسے کوئی دنیا میں چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی اس سے ناراض ہو سکتا ہے؟ محبوب نہیں ناراض ہو سکتا۔ تو وہ بنانے والا رب خود فرما رہا ہے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی دیکھ لیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ نے قسم کیوں یاد فرمائی؟ غیر مسلموں نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ غیر مسلم کیا ہے؟ دعویٰ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مدعی، ہاں، پلینٹیف، کلیمنٹ۔ اور جس کے متعلق جس پر مقدمہ کیا جائے نا اسے مدعا علیہ کہتے ہیں۔ ایک اصول ہے ان البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرتا ہے نا وہ مدعی ہوتا ہے، اور ثبوت پیش کرنا مدعی کا کام ہے، شہادت پیش کرنا مدعی کا کام ہے۔ اور اگر مدعی شہادت پیش نہ کرے نا تو مدعا علیہ وہ قسم کھائے گا۔ یہ دین کا دیکھیں، ایک روایت کی روشنی میں سمجھا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھوڑا دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا تو یہ گھوڑا بیچتا ہے؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ سودا طے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے، میں اپنے گھر سے رقم لاتا ہوں اور تجھے دیتا ہوں، لیکن کانٹیکٹ ہو چکا تھا، سودا ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تیز چل رہے ہیں اور یہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور پھر کچھ اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یہ گھوڑا ہمیں بیچ دے۔ اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو بیچ دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا ہے، لیکن انہوں نے کچھ قیمتیں بڑھانا شروع کر دی۔ وہ لالچ میں پڑ گیا، حضور کو پکارتا ہے، حضور کو کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ خریدنا چاہتے ہو تو ابھی خرید لو، وگرنہ میں کسی اور کو بیچ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خرید چکا ہوں، تو بیچ چکا ہے، تو نے بیچا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بیچا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابھی سودا ہوا ہے، ابھی تو نے بیچا ہے، ابھی میں نے خریدا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے بیچا ہی نہیں ہے۔
اب اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہیں کس بات کے کہ حضور نے خریدا ہے، اس نے بیچا ہے، وہ مدعا علیہ ہے۔ اب قانون کیا ہے؟ مدعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس بات کا وہ دعویٰ کرے اس پر ثبوت پیش کرے، اور مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ اگر وہ ثبوت پیش نہ کر سکے، اگر مدعی پلینٹیف کلیمنٹ اگر ثبوت پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ وہ قسم کھاتا ہے۔ وہ تو جھوٹا تھا، غیر مسلم تھا، اور جھوٹے قسمیں جھوٹی کھاتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، حضور بھی جانتے تھے۔ اس نے کہا گواہ پیش کرو۔ ادھر حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں لوگ جمع ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بیچا ہے، میں نے خریدا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، گواہ پیش کرو۔ اب گواہ تو وہاں موقع کا کوئی گواہ موجود ہی نہیں تھا، کوئی آئی وٹنس تھا ہی نہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے بیچا ہے، حضور نے خریدا ہے، میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا کو دیکھا۔ اب وہ جو غیر مسلم تھا، اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے گھوڑا حضور کو دینا تھا، کیونکہ اب گواہی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ہے خزیمہ، تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا، تو کاہے کی گواہی دیتا ہے؟ تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میں اپنے الفاظ میں مفہوماً اس روایت کو پیش کرتا ہوں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم نے نہ جنت دیکھی، نہ ملائکہ دیکھے، نہ جہنم دیکھی، نہ اللہ کو دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بن دیکھے آپ کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے ہم اللہ کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے اللہ کو، بغیر دیکھے آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے ہم اللہ کے وجود کی گواہی دے سکتے ہیں۔ تو یہ گھوڑے کا سودا کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمائے پھر آج کے بعد یہ خزیمہ اب اس کی ایک گواہی دو مردوں کی گواہی کے برابر ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ واقعہ میں نے بیان کر دیا صرف یہ تاکہ یہ اصول کلیئر ہو جائے۔ اب اصول دیکھیں، اصول کیا ہے؟ جو مدعی ہے نا، جو کلیمنٹ ہوتا ہے، جو کلیم کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ شاہد گواہ پیش کرتا ہے، اور مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ وہ قسم کھاتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ سمجھ چکے ہوں گے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ میں بڑی محنت سے یہ گوہر میرے ہاتھ لگا ہے، مجھے محسوس ہو کہ واقعی میں جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بیان کر رہا ہوں، کہیں صحرا کی ریت میں موتی نہیں پھینک رہا۔ ہاں قدر کرنا، یہ ابھی بیان کر رہا ہوں، یہ اہل علم بیٹھے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنا اہم اور کتنا خوبصورت نقطہ ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ مدعی کیا کرتا ہے؟ گواہ پیش کرتا ہے، ہاں وہ شہادت پیش کرتا ہے، نہ کرے نا تو مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ قسمیں کھاتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے۔ اب دیکھو اس کائنات میں ایک مقدمہ دائر ہو چکا ہے، یا کچھ کہنے والوں نے کہا، کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ اللہ پر کوئی مقدمہ کر نہیں سکتا، وہ خلاق کائنات ہے، وہ ساری دنیا کو بنانے والا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا نا کہ اللہ نے محبوب کو چھوڑ دیا، اللہ محبوب سے ناراض ہے، اللہ محبوب سے کلام نہیں کرتا، اللہ نے محبوب کو مکروہ جانا، الیاذ باللہ۔ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا نا، تو وہ کون ہیں؟ وہ مدعی ہیں، وہ دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ پلینٹیفس ہیں، وہ کلیمنٹس ہیں۔ اب وہ شہادت پیش کریں نا، وہ شہادت کہاں سے پیش کریں گے؟ وہ اللہ کی دنیا کو جانتے ہی نہیں، نہ ملائکہ کو جانتے ہیں، نہ اسپرچل ریلم کو جانتے ہیں۔ تو اللہ جل وعلا گویا کہ جواباً ارشاد فرما رہا ہے وہ مدعی ہیں، دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ اب اگر ہمت ہے تو گواہ پیش کریں نا کہ میں اپنے محبوب سے راضی ہوں۔ وہ کہاں کسی گواہ لائیں گے؟ وہ گواہ نہیں لا سکتے، لیکن محبوب اب تیرے پیار میں، اب تیری محبت میں میں رب ہو کر تیرے چہرے کی قسم یاد فرماتا ہوں۔ محبوب تیرے حسن کی قسم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدعا نہیں بنایا ہے نا، تو اب میں رب ہو کر تیرے چہرے کی قسم یاد فرماتا ہوں۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ والضحى واللیل اذا سجا۔ محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم اور تیری کالی زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ اور ودع یہ باب تفریح ہے، تودیع اس کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ناراضگی والا چھوڑنا نہیں ہوتا، to bid farewell, to say الوداع to someone۔
وہ اور ہوتا ہے جب انسان وہ طرح کا ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ما ترک ترک کیا, یعنی تودی یہ ہوتا ہے کہ محبت میں پیار میں راضی ہیں لیکن کچھ عرصے کے لیے جدا ہو گئے. تو گویا کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے محبوب میں تو پیار میں بھی تجھے نہیں چھوڑتا, غصے سے کیسے چھوڑوں گا, ناراضگی میں کیسے چھوڑوں گا. ہاں ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اب میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ما ودعک ربک وما قلی. انسان کبھی کبھی اسپریچولی فیل کرتا ہے کہ میں اللہ سے دور ہوں, اللہ جل وعلا میری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا. پہلے دعائیں کرتا تھا, اللہ جل وعلا قبول کر لیتا تھا. جو یہ دوری کیوں پیدا ہو گئی ہے, کیا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے, اسپریچول امپروومنٹ نہیں ہے, ایک مدت سے تزکیہ نفس کے مراحل طے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, استقامت کیوں نہیں حاصل ہوتی. تو یہاں یہ پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی کے تجربات کو ہر روز بیٹھ کر لکھیں کہ کب اللہ جل وعلا کو آپ نے مدد کے لیے پکارا تھا, تو اللہ جل وعلا نے ماضی میں آپ کی مدد کی تھی. ما ودعک ربک وما قلی, آپ کا رب آج بھی آپ کی مدد کرے گا. آپ پکارتے رہیں, نیور گیو اپ. یہ اسپریچول دنیا میں یعنی روحانی تعلق جو آپ کا اللہ جل وعلا سے ہے, اس روحانی تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بھی شیطان یہ وسوسہ ڈالے نا, یو آر لاسٹ کوز ناؤ, اب تو بالکل برباد ہو چکا ہے, اب تو ٹیمپٹیشنز میں ایسا پھنس چکا ہے کہ اب یہ ڈرگ ایڈکشن, فورنیکیشن, اڈلٹری, واچنگ پورنوگرافی, امپرمیسیبل ایکٹس اب یہ تیری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. اب تو جو کچھ بھی کر لے تجھے تزکیہ پر استقامت حاصل نہیں ہو سکتی. جب شیطان یہ وسوسہ روحانی معاملات میں ڈالتا ہے, دینی معاملات میں ڈالتا ہے, تو اس آیت کی تلاوت کریں اور عادت بنا لیں کہ ہر روز فوکس کریں. جب محاسبہ کریں تو سوچیں کہ ماضی میں کب اللہ جل وعلا نے روحانی طور پر میری مدد کی تھی. جس نے ماضی میں مدد کی تھی وہ پھر کرے گا. ما ودعک ربک وما قلی. تو لکھیں, یہ ٹیچنگ ہے ہمارے اسپریچول ماسٹرز کی کہ لکھیں فلاں وقت اللہ نے مدد کی تھی, اور پھر اس تحریر کو ہر روز پڑھیں, ہر روز اس کا مطالعہ کریں, اس کو دیکھیں کہ میرے رب نے فلاں مرحلے میں میری مدد کی تھی, فلاں وقت تھا جب مجھے ضرورت تھی, میں نے اسے پکارا تھا تو اس نے میری مدد کی تھی. وہ اپنے ماضی کے تجربات کو لکھیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہاں, اس کا مطلب کیا ہے کہ محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے, تیرے لیے بہتر ہے. اب ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ تیری آخرت تیری دنیا سے بہتر ہے, لیکن یہاں یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا نہیں فرمایا, یعنی آخرت کا اپوزٹ دنیا ہی ہوتا ہے نا, لیکن یہاں اولا کیوں اشارہ کر رہا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ حضور کی آخرت حضور کی دنیا سے بہتر ہے, حضور کی دنیا کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے. والآخرۃ خیر لک من الاولی. تو اس میں امت کو کیا فیض ملا, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ملا کہ آپ اپنی زندگی کے ماضی کے واقعات کو دیکھیں اور دیکھیں ماضی میں جو رب مدد کرتا رہا ہے وہ رب مستقبل میں بھی مدد کرے گا. یعنی فیوچر ہمارا برائٹ ہے. فیوچر کے حوالے سے آپٹمسٹک رہیں, پازیٹیو رہیں, پازیٹیوٹی رکھیں. اس پازیٹیو خیال کے ذریعے آپ نگیٹیوٹی کو ختم کر سکتے ہیں, یہ خیالات کے ذریعے, لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی. یہ ایک مرحلہ ہے, ایک طریقہ کار ہے. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کچھ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ, مثبت سوچ منفی سوچ کو ختم کر دے گی. مثبت سوچ منفی سوچ کو ختم کر دیتی ہے. حالانکہ یہ بہت ہی دشوار ہے, بہت دشوار ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ آپ کی نیگیٹو تھنکنگ کو ختم کر دے گی. یہ بہت مشکل ہے. کیوں؟ دیکھیں, نیگیٹیوٹی جو ہے نا, منفی سوچ, یہ بہت پاورفل ہے. اس منفی سوچ کو مزید کسی اور ایمونیشن کی ضرورت ہے, کسی اور قوت کی ضرورت ہے. مثبت سوچ کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے مثبت سوچ کو, تاکہ وہ منفی سوچ کا مقابلہ کرے. منفی سوچ کا مقابلہ فقط مثبت سوچ سے نہیں کیا جا سکتا. منفی سوچ کا خاتمہ فقط مثبت سوچ سے نہیں کیا جا سکتا. اگزامپل دیکھیں, میں آپ سے کہوں کہ آپ 10 منٹ کے لیے اپنے بریدنگ پیٹرن پر فوکس کریں. فوکس آن یور بریدنگ پیٹرن فار 10 منٹس. 10 منٹوں کے لیے آپ اپنے بریدنگ پیٹرن پر فوکس کریں, یعنی اپنے سانس کے پیٹرن پر فوکس کریں, توجہ کریں, غور کریں. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا جو 10 منٹ کے لیے صرف اپنے بریدنگ پیٹرن پر فوکس کرے. کتنے لوگ کر سکیں گے؟
بہت مشکل ہے، بہت، کیونکہ ایک انسان اپنے مائنڈ کے لیے، مائنڈ کے ذریعے کسی چیز پر فوکس کرنا، ہمارا تو فوکس اتنا ہوتا ہے کہ ابھی اتنی امپورٹنٹ باتیں بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن مجھے پھر خیال آتا ہے کہ کوئی عشق کی بات کروں تب یہ مجمع بیدار رہے گا، ہاں، کیونکہ ہم فوکس لوز کر جاتے ہیں نا، یعنی ذہن اتنا منتشر ہوتا ہے ہمارا، وہ ہے نا کہ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ بیٹھیے بلا کے لاتا ہوں، ایسے یہ نا کچھ، یعنی ایسے منتشر خیال ہم حاضر ہی نہیں ہوتے، ہاں، بیٹھیے ابھی بلا کے لاتا ہوں، تو یہ ہماری کیفیت ہے ہمارے دل کی، ہمارے ذہن کی. تو سوچ کو فوکس کرنا یہ بڑا دشوار عمل، بہت مشکل ہے. میں آپ سے کہوں کہ ایک آسان مثال دیتا ہوں. آپ تصور کریں کہ آپ نے جب حج کیا تھا یا عمرہ کیا تھا تو احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے سامنے آپ بیٹھے تھے. ذرا امیجن کریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں یا گنبد سبز کا نظارہ کر رہے ہیں. 10 منٹ کے لیے آپ یہ تصور جمائے رکھیں، اگرچہ سب سے پیارا تصور ہے، لیکن 2-3 منٹوں کے بعد آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے. کیونکہ فوکس کرنا، اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا، یہ بہت مشکل عمل ہے. اگرچہ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو جو ہے نا 1 لاکھ روپیہ دوں گا کہ 10 منٹ تک آپ کریں، بہت ڈیفیکلٹ ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ 10 منٹ تک اپنا رائٹ ہینڈ بلند کریں، ذرا رائٹ ہینڈ بلند کریں نا سارے بھائی. یہ میں کہوں کہ 1 لاکھ روپیہ دوں گا اگر 10 منٹ تک اس ہاتھ کو بلند رکھا تھا، کتنے لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ 2 اٹھا لیں گے، میں کسی کا شکار ہو جاؤں گا، پینی لیس ہو جاؤں گا. آپ کہیں گے 2 لاکھ لیں گے. بھائی ہاتھ ہم بلند رکھیں. کیوں؟ کیونکہ پازیٹیو ایکشن از مور پاورفل دین پازیٹیو تھنکنگ. مثبت عمل مثبت سوچ سے بہت پاورفل ہے. تو منفی خیالات کا خاتمہ فقط مثبت خیالات سے نہیں کیا جا سکتا، مثبت ایکشن کی بھی ضرورت ہے، پازیٹیو ایکشن کی بھی ضرورت ہے. پازیٹیو ایکشن کے ساتھ ان دونوں کو ملا کر جب آپ منفی خیالات کا مقابلہ کریں گے تو منفی خیالات کو آپ ختم کر دیں گے. وگرنہ کیا ہوگا؟ منفی خیالات اگر مستقل آپ کے ذہن میں رہے تو پھر وہ منفی خیالات کیا ہوں گے؟ I'm a lost cause, I'm a loser, I'm a failure, میں زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا. یہ خیالات آپ کو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا کر دیں گے. پھر وہ منفی خیالات کا اگر آپ صرف مثبت خیالات کے ذریعے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے تو مثبت خیالات ناکام ہو جائیں گے، منفی خیالات کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر وہ منفی خیالات منفی ایکشن میں بدل جائیں گے. آپ سوئسائڈل ہو جائیں گے، آپ خودکشی کر لیں گے، سیلف ہارم کریں گے، اپنے آپ کو ہارم کریں گے. منفی خیالات کا مقابلہ اگر مثبت ایکشن کے ساتھ نہ کیا جائے تو وہ منفی خیالات کیا ہوتے ہیں؟ وہ منفی ایکشنز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں قرآن کریم، میں یہ کہتا ہوں ہم نے قرآن کریم کو پڑھا. اکثر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر فقط عقائد کے حوالے سے پڑھائی جاتی ہے، یا فقہ کے حوالے سے تفسیر، آیات الاحکام کے حوالے سے، یا پھر عقائد ثابت کرنا، یا پھر قرآن کریم میں جو واقعات ہیں ان کو بیان کرنا، یا علم کلام کی بحثیں ہیں یا باطل نظریات کا رد کرنا، غیر مسلموں کا رد کرنا، اور پھر ایتھیزم کا رد کرنا، اور دیگر ادیان باطلہ کو ماننے والوں کا رد کرنا. ہم قرآن فقط اس حوالے سے پڑھتے ہیں. یاد رکھیے قرآن ہماری فقط احکام اور عقائد اور فقہ کے حوالے سے رہنمائی نہیں کرتا، قرآن ہمارے جذبات کی بھی رہنمائی کرتا ہے، ہمارے ایموشنز کی بھی رہنمائی کرتا ہے. لیکن اس حوالے سے قرآن کا مطالعہ بہت کم کیا جاتا ہے. تو دیکھیں اللہ جل وعلا نے آغاز کیا اپٹمسٹک قسم سے، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. ابھی اب صرف منفی سوچوں کا مقابلہ مثبت سوچ سے کر رہے ہیں. اسپرچل ورلڈ میں، اسپرچوالٹی میں، دین میں، عبادات میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ کے قرب کے حصول کے لیے جتنی محنت کر رہے ہیں اس حوالے سے جب آپ نگیٹیوٹی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ میں دین میں استقامت حاصل نہیں کر سکتا، تو پہلے آغاز کریں گے مثبت تھوٹ کے ساتھ، مثبت خیالات کے ساتھ. یہ سوچیں گے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پاسٹ میں بھی پرابلمز آئی تھی لیکن اللہ نے مدد کی. جو پاسٹ میں اللہ نے مدد کی تو اب بھی وہ کرے گا. مستقبل میرا روشن ہے. پاسٹ کی چند مور ایگزامپلس آپ لکھ لیں، تحریر کر لیں، پھر آگے بڑھیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وہ وقت آنے والا ہے جب ہے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا.
اب میرا جی تو چاہتا ہے کہ اس پر واقعات بیان کروں اور جیسے جنرلی بیانات ہوتے ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. کنٹرول ثاقب کنٹرول. ابھی چونکہ میں اس موضوع کی طرف میں بڑھنا چاہتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب یہ اسپرچل دنیا ہے. روحانی دنیا میں جو ہمارے اندر منفی خیالات آتے ہیں ان کا مقابلہ مثبت خیالات کے ذریعے ابتدا ہوگی. پھر آگے اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ. محبوب یاد کیجئے وہ وقت، الم یجد کا، کیا اس نے نہیں پایا تھا تجھے یتیم فآویٰ، اور تجھے جگہ دی. یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ وقت تھا جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے تو اللہ جل وعلا نے محبوب کی مدد کی. تو اب آپ اپنی مٹیریلسٹک مادی زندگی کے حوالے سے کہ زندگی میں ایسا وقت تھا جب میں تنہا تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، دنیاوی معاملے میں مجھے مال کی ضرورت تھی، مجھے مدد کی ضرورت تھی، تو میں نے اللہ جل وعلا کو پکارا. اللہ نے دنیاوی معاملات میں بھی ماضی میں میری مدد کی. تو ماضی کے حوالے سے سوچیں اور لکھیں فلاں فلاں وقت اللہ جل وعلا نے میری مدد کی تھی. اس کو لکھیں، ہر روز ان تحریروں کو پڑھتے رہیں. اس کے ذریعے آپ کے دل میں مثبت سوچ پیدا ہو. الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. اور وہ بھی وقت تھا جو ہماری معروف تفسیر ہے اس حوالے سے کہ تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور اپنی طرف راہ دی. لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے جس کی روشنی میں ان مفسرین نے یہ کلام کیا، یہ قرآنک سائیکالوجی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ووجدک ضالا فہدیٰ. بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم ہو گئے تو اللہ جل وعلا نے راستہ دکھایا. تو یہ بھی ایک فزیکل ظاہری دنیا، اور ایک مرتبہ چچا کے ساتھ تھے تو اس وقت بھی اللہ جل وعلا نے راستہ دکھا دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا، مٹیریلسٹک دنیا کے حوالے سے راستہ حاصل کرنا. آپ سوچیں کہ زندگی میں ایسے مراحل آئے جب میں فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کروں، کون سا کریئر میں سلیکٹ کروں، کس طرف میں اپنا فیوچر کے حوالے سے زندگی کے اہداف مقرر کروں کہ میں نے زندگی میں کیا بننا ہے. یا کسی زندگی کے ایسے مرحلے میں جب میں بالکل اپنے آپ کو ایک سخت کیفیت میں محسوس کرتا تھا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، تو اللہ جل وعلا نے میری رہنمائی فرمائی، اللہ نے میری مدد کی، اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی. تو ماضی کے ان واقعات کو سوچیں کہ جب میں نے اپنا کریئر سلیکٹ کرنا تھا، کیا میں انجینئر بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گا یا آرٹ میں جاؤں گا یا فٹ بالر بنوں گا، میں کرکٹر بنوں گا، میں بزنس مین بنوں گا، میں کون سی فیلڈ اختیار کروں، یا دیگر دنیاوی معاملات میں جو بھی ایسے آپ کے ذہن میں خیالات آتے تھے. آپ سوچیں کہ اللہ جل وعلا نے ماضی میں مدد کی، اللہ جل وعلا نے ماضی میں ہدایت دی، اللہ جل وعلا اب بھی مجھے ہدایت دے گا. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور اللہ جل وعلا نے آپ کو پایا حاجت مند اور غنی کر دیا. کتنا وقت تھا. یہ میں نے جس طرح پہلے وضاحت کر دی کہ اگرچہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حضور کے وسیلے سے سورۃ الضحیٰ کا فیض امت تک کیسے پہنچا. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اس نے آپ کو پایا حاجت مند اور اس نے آپ کو غنی کر دیا. اللہ جل وعلا نے آپ کو غنی کر دیا. یعنی وہ وقت تھا جب میں ضرورت مند تھا، حاجت مند تھا، مجھے ضرورت تھی، میں اللہ کو پکارتا تھا. ماضی میں جس رب نے میری مدد کی وہ مستقبل میں بھی میری مدد کرے گا. ان چیزوں کو لکھیں. یہ پہلی 3 آیتیں دینی حوالے سے جو منفی خیالات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان کی ٹریٹمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہر روز کچھ وقت نکال کر ان کو لکھیں اور پھر ہر روز اپنی پاسٹ کی تحریروں کو پڑھتے رہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں مثبت سوچ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، دین کے حوالے سے بھی اور دنیاوی مادی حوالوں سے بھی. اب آگے بڑھتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ جل وعلا کیا ارشاد فرماتا ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ مثبت سوچ منفی سوچ کا مکمل خاتمہ نہیں کر پاتی. کس چیز کی ضرورت ہے؟ مثبت ایکشن کی ضرورت ہے، پازیٹیو عمل کی ضرورت ہے. اب اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اللہ جل وعلا نے اب یہ کیا حکم ہے کہ یتیم کے حوالے سے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اس پر دباؤ مت ڈالو. فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور منگتے کو مت جھڑکو، سائل کو مت جھڑکو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ 3 آیتیں یہ کس حوالے سے؟ یہ پازیٹیو ایکشن کے حوالے سے، مثبت ایکشن کے حوالے سے. یعنی مثبت سوچ کے ذریعے آپ نے منفی سوچ کا خاتمہ کیا دینی معاملات کے حوالے سے، پھر مثبت سوچ کے ذریعے آپ نے دنیاوی مادی حوالوں سے منفی سوچ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر پائے. اب آخر کیا ہے؟ اس منفی سوچ کو بالکل ختم کرنے کے لیے اب نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ عمل یہ ہے کہ پازیٹیو ایکشن پر عمل کریں. پازیٹیو ایکشن سے آغاز کریں.
آپ خدمت خلق بجا لائیں، آپ ضرورت مندوں کی مدد کریں، آپ کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کا حصہ بنیں۔ یاد رکھیں، ڈپریشن کا شکار لوگ اکثر اپنے آپ کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ میری مدد کریں، ان کو اس بات کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ مدد کے ریسیپینٹس بن جاتے ہیں اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ان کی مدد نہیں کرتا، وہ اس بات کے عادی ہیں، اور اگر آپ ان کی مدد کرتے رہے نا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی تنگ پڑ جائیں گے، آپ کہیں گے یہ پاسبل ہی نہیں، یہ بندہ ہمیشہ گلے کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، آپ اس کی ہر بات کو مانیں گے، ہر حوالے سے صرف مدد ہی کرتے رہیں گے نا، تو کیا ہوگا، ایک وقت آئے گا شاید آپ بھی ڈپریشن کے شکار ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی بات صرف مدد سے نہیں مانے گا۔ اب ڈپریشن کے مرض میں مبتلا شخص کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ فقط اس کی مدد نہ کریں، آپ اس کو بھی مددگار بنائیں، اس کو مددگار بنائیں۔ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ پازیٹیو ایکشن کی ضرورت ہے، پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ ساتھ پازیٹیو ایکشن کے ذریعے آپ نیگیٹو تھاٹس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ پازیٹیو ایکشن کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب یتیموں کی آپ مدد کریں گے، سائلین کی آپ مدد کریں گے، کیونکہ جو گھر میں تنہائی میں بیٹھا رہتا ہے صرف یہی سوچتا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، دنیا میری مدد کرے، مجھے کوئی پوچھتا نہیں، اسے گھر سے نکالنا ہے، آپ نے گھر سے نکال کر آپ نے اس کو دکھانا ہے۔ آپ اس کو بار بار کہیں گے نا کہ دیکھ یو گاٹ ایوری گفٹ آف لائف، تیرے پاس زندگی کی ہر سہولت ہے، دیکھ فلاں شخص اس کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اتنی خوبصورت زندگی گزار رہا ہے، تیرے ماں باپ زندہ ہیں، شیلٹر ہے، گھر ہے، صحت مند ہے، تو کیوں اس طرح سوچتا ہے؟ آپ جتنی بھی پازیٹیو سوچ اس کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے نا، چونکہ اس نے اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، یہ صرف ڈسکرسیو نالج ہے، ایکسپیرینشل نالج کی ضرورت ہوتی ہے ڈپریشن کے مرض میں مبتلا شخص کے لیے، کہ اس کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ اس کو گھر سے نکال کر کہیں گے آج تجھے چند غریبوں سے تیری ملاقات کراتا ہوں، جب حاجت مندوں سے اس کو متعارف کرائیں گے، آپ کہیں گے ہر روز ہم ان کو کھانا کھلائیں گے، ہر روز ان کی خدمت کریں گے۔ کیوں خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا منہج اس طرح کامیاب ہے کہ کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا؟ ہاں، کیوں بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا پیغام پورے عالم میں پھیلا؟ کیوں غوث اعظم پیران پیر میرا دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پورے عالم میں پھیلا؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خوش رہنے کا طریقہ سکھایا، پریکٹیکلی سکھایا، پریکٹیکل میتھڈز بتائے، اور سب سے بڑا میتھڈ کیا ہے؟ خدمت خلق۔